ایک وقت تھا کہ لوگ دیکھتے تھے کہ حلال حرام اللہ کیا چاہتے ہیں کیا نہیں چاہتے، لیکن اللہ معاف کرے آج جو ہے وہ حالات ایسے ہیں کہ حلال حرام کو بہت کم دیکھا جاتا ہے۔ تو جب حلال حرام نہیں ہے تو جب لوگ زیادہ توجہ نہیں کرتے تو پھر تجارت کے اندر، کاروبار کے اندر، انٹرٹینمنٹ کے اندر، خاندان کے اندر اکٹھ ہوتے ہیں تو گیدرنگز ہوتی ہیں، اس کے اندر پھر جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ چیز منع ہے، یہ چیز منع ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی سی وہ مشکل لگتی ہے۔ تو آپ نے جیسے کہا بات بالکل صحیح ہے کہ دین کے اندر چیزیں تو بہت کم حرام کی گئی ہیں، زیادہ چیزیں حرام نہیں ہیں۔ تو اگر ہم اس کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ کیا حرام ہے کیا حلال ہے اور اس کا ہم دھیان کریں گے، پھر تو جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ چیزیں حرام بہت کم ہیں۔ لیکن اگر ہمیں بوجھ لگے تو بوجھ تو ویسے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر انسان کی ایک مزاج بنایا اللہ نے آزمائش کے طور پر بھی، انسان پر اگر ایک چیز کا بوجھ ڈال دیا جائے نا انسان کو وہ بھی مشکل لگتا ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، سیدنا آدم علیہ السلام، بڑا مقام ہے ان کا، سب انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، اللہ کے نبی تھے، لیکن آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک بوجھ ڈالا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، جنت میں ہر چیز حلال تھی۔ تو لیکن وہیں سے وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے وہ اور اماں ہوا۔ تو اگر ایک انسان ایک چیز کو بوجھ کے طور پر نہ لے تو حرام چیزیں بہت کم ہیں، لیکن اگر ایک چیز کو بوجھ کے طور پر لے تو بہرحال وہ چیزیں پھر زیادہ لگتی ہیں۔ بہت خوبصورت آپ نے بات کی کہ اگر ہم، وہی بات ہے نا کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں بھی جیسے کہا کہ ہم نے اسلام اس لیے نہیں، قرآن اس لیے نہیں بھیجا کہ تم مشکل میں پڑ جائے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی۔ جی بالکل بالکل، یہ تو بلکہ ایک تذکرہ ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا۔ تو ویسے انس بھائی اسی فلسفے کو چلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حرام کو ڈکلیئر کرنے کے پیچھے کیا فلسفہ ہے اسلام کا؟ اسلام کیوں ایک چیز کو حرام جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے؟ دیکھیے اس کے لیے ہمیں جانا ہوگا سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور ہم مخلوق ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم اس دنیا میں خود نہیں آئے، نہ دنیا ہم نے بنائی ہے، نہ ہم خود پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ خالق ہے اور ہم مخلوق ہیں تو ہم آزاد نہیں ہیں۔ ٹھیک، یعنی وہ میں مادر پدر آزادی کی بات کر رہا ہوں، اسلام میں آزادی ہے لیکن میں مادر پدر آزادی کی بات کر رہا ہوں۔ ہم پابند ہیں کچھ چیزوں کے کیونکہ ہم مخلوق ہیں، صحیح، اور اسی پابندی کا نام دین ہے۔ اصل میں دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان کچھ چیزوں کا پابند ہو، تو یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مادر پدر آزاد نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں، کچھ چیزیں جائز رکھیں، کچھ چیزیں ناجائز رکھیں۔ یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جس طرح بھی آپ نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا۔ ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کو اتنے پیارے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی، 70 مائیں، یہ ایک مثال ہے، ورنہ ساری دنیا کی مائیں اکٹھی ہو جائیں، کروڑوں مائیں اکٹھی ہو جائیں، اللہ کی محبت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ اپنی مخلوق کو، اپنے بندوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اگر اللہ نے کچھ چیزیں جائز رکھی ہیں ہمارے لیے، کچھ چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حرام کی ہیں، تو ان کے پیچھے اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے جو کئی دفعہ ہمارے سامنے نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ اللہ رب العالمین کے کلمات سچائی میں اور عدل میں پورے ہو گئے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات سچی ہے ایک تو، اور نمبر 2 وہ مبنی بر عدل ہے، حکمت والی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما۔ وہ کئی دفعہ وہ چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی تو ہم کہتے ہیں یہ چیز کیوں حرام ہو گئی، یہ چیز کیوں حرام ہو گئی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ مد نظر رکھیں کہ ہم مخلوق ہیں، ہمارا کام ہے تابع داری کرنا۔ اسلام کا مطلب یہ تابع داری کرنا، فرما برداری کرنا۔ تو اس نظر سے ہم دیکھیں اللہ نے ہم پر بہت کم چیزیں حرام کی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو انس بھائی اسی کو ہم آگے اگر کیری فارورڈ کریں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ چیز جو ہمارے ذہنی سکون کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہماری فیملی لائف کے لیے اور سوسائٹی کے لیے ہارمفل ہو تو وہی اللہ رب العالمین نے حرام کی، کیونکہ اللہ کو کیا نعوذ باللہ ملے گا کہ لوگوں پہ بوجھ ڈال کے یا حرام ہر چیز ڈکلیئر کر کے۔ تو اس کو مقاصد شریعہ کہتے ہیں، اس کو کیا نام دیا جاتا ہے اس کے دین کے اس میں؟ جی، جس سے میں نے عرض کیا کہ اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما یفعلُ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم ایمان لے آؤ اور اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملے گا؟ اللہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ خوش ہو اور اللہ کا بندہ جو ہے وہ عیش کرے، لیکن اللہ چاہتے ہیں اس کو منضبط کر دیں۔ تو اس کو ہم شریعت کی اصطلاح میں مقاصد شریعت کہتے ہیں کہ وہ کیا مقصد ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں کو حرام کیا گیا ہے۔ تو کچھ ایسے مقاصد ہیں جو ہمارے ہاں معاشرے میں بھی لوگ ان کو ڈسکس کرتے ہیں، کسی کی جان محفوظ ہونی چاہیے، کسی کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، کسی کا مال محفوظ ہونا چاہیے۔ اسلام نے اس سے بھی بڑے کچھ مقاصد رکھے ہیں، یہ مقاصد بھی ہیں۔ اسلام اس سے پہلے کہتا ہے کہ ہمارا دین محفوظ ہونا چاہیے، یعنی جس طرح میں نے عرض کیا کہ ہم مخلوق ہیں، تو جب مخلوق ہیں، مخلوق کا کام ہی کسی دین کا پابند ہونا ہے، کسی نظام کا پابند ہونا ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ہم وہاں اپنے آپ کو پابند کرتے ہیں، اور اس کو کوئی بندہ یہ نہیں کہتا کہ جبر ہو رہا ہے، زبردستی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح ہم مسلمان ہیں، تو مسلمان ہونے کا مطلب ہے ہم پابند ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات کے۔ تو سب سے پہلے جو پابندی ہے وہ دین کی پابندی، دین کی حفاظت۔